محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، سب سے بہتر کون ہے، بہترین انسان کون ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب میں فرمایا ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انی لاستحیی من ربی ان اخالف ابا بکر، کہ میں ضرور اس بات سے اپنے رب سے حیا کرتا ہوں کہ میں حضرت ابو بکر کی مخالفت کروں۔ یعنی حضرت ابو بکر کے مزاج کے مطابق اور ان کے فیصلوں کے مطابق مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فیصلے فرمایا کرتے تھے اپنے زمانہ خلافت میں بھی، اور حضرت ابو بکر کی مخالفت سے آپ بچتے تھے اور اس بات پر یہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے رب سے حیا محسوس کرتا ہوں اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے ہیں اور اللہ کے رسول کے اصحاب کے پیارے ہیں، اور سب کے نزدیک وہ پیارے تھے، اس لیے آپ اور سب سے بہترین انسان ہیں اس امت کے، اس لیے ان کی مخالفت کرنے سے آپ حیا محسوس کرتے تھے اور نہیں کرتے تھے ان کے کسی فیصلے کی مخالفت۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان سے ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابوبکر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ کیا تم صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انہیں صدیق کہا ان لوگوں نے جو مجھ سے بھی بہتر ہیں اور تم سے بھی بہتر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مہاجرین نے اور انصار نے انہیں صدیق قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو انہیں صدیق نہ کہے تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی بات کو سچا نہ کرے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے کہا۔ پھر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات سے بھی یہ بات منقول ہے کہ وہ جا بجا یہ تلقین فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے پیار کرو، اور جو ان سے برات کرتا ہے تو وہ مولا علی سے برات کرتا ہے، جو ان سے برات کرتا ہے اللہ اس سے برات کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، تو ان سے جو پیار کرے گا وہ اللہ رسول کا پیارا ہے، جو ان سے پیار نہیں کرے گا وہ اللہ رسول کا پیارا نہیں ہے۔ اور امام باقر نے باقاعدہ یہ بات فرمائی اور ان سے امام جعفر صادق نے نقل فرمائی کہ کانا آل ابی بکر یدعون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد، کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر کی آل کو آل محمد کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق ایسا مثالی تھا، پیار محبت کا، شفقت کا، اور اتنا قرب تھا، خاص الخاص قرب حاصل تھا کہ آپ کی آل کو آل محمد کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اور یہ بات بیان کون کر رہے ہیں؟ امام باقر۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق۔ اور کس کے زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور کوئی روکتا بھی نہیں تھا، کوئی منع بھی نہیں کرتا تھا، اور خود سیدنا رسول اللہ علیہ السلام بھی اس بات پر راضی تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام مرتبہ دربار رسالت میں کیسا ہے۔ وہ اللہ رسول کے بھی پیارے ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی پیارے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی پیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے دل میں جو عشق رسول تھا اللہ اس میں سے ہمیں بھی ایک چھینٹا عطا فرمائے۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب۔